بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، اللہ پاک تم سے محبت کرے گا، اور لوگوں کے پاس جو ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، لوگ تم سے محبت کریں گے۔ ناظرین، میٹھا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ لہسن اور نمک کو مکس کر کے دانتوں پر لگاؤ، دانت دودھ جیسے سفید ہو جائیں گے۔ نہانے کے دوران اگر کان میں پانی چلا جائے تو جس کان میں پانی گیا ہو اس کو اسی طرف جھکا دو، پانی کان سے نکل جائے گا۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جانے کا مسئلہ ہو تو 1 چمچ شہد اور آدھا لیموں کا رس 1 گلاس پانی میں شامل کر کے کم سے کم 40 دن تک پی لیں، انشاءاللہ افاقہ ہوگا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب تم میں کوئی نکاح کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے، ہائے افسوس، ابن آدم نے مجھ سے اپنا 2/3 دین بچا لیا۔ ناظرین، پانی زیادہ پیا کرو، گردے خراب نہیں ہوں گے۔ سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ جو نہار منہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر آپ معدے کی تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں تو کھانے کے درمیان پانی نہ پئیں۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ دہی کھانے سے چربی پگھلتی ہے۔ بخار کے مریض کے لیے سیب سے بہتر کوئی پھل نہیں ہے۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جائے۔ رنگ گورا کرنا ہے تو رات کو منہ پر دہی لگائیں، بچہ رات کو سوتا نہیں تو شہد چٹائیں۔ فارغ رہنے والے انسان کی جلد بہت جلد ڈل جاتی ہے۔ دودھ گرم کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، دودھ میں زیرہ ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ رات کے وقت چائے پی کر نہیں سونا چاہیے، اس سے آپ کو پیشاب کا انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اگر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو ناشتے میں پیاز کا استعمال ضرور کریں۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو، ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ سر میں کڑوا تیل لگانے سے جوئیں نہیں آتی۔ کوشش کریں ہر ہفتے 2 سے 3 روزے لگاتار رکھیں، اس سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جب بھی گھر میں گوبھی پکائیں تو 5 کالی مرچ ڈال دیں، بادی پن کا خطرہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے گردوں کو توانا رکھنا چاہتے ہو تو سوتے وقت باتھ روم سے ہو لیا کریں۔ اکثر پانی پینے کے دوران لیموں کو چاٹ لیں، اس سے موٹاپا جلدی کم ہو جاتا ہے۔ نظریں بد لگنے کی چند علامات: کم کھانے کے باوجود زیادہ ڈکار آتے رہنا، بنا کسی سبب کے گرمی اور سردی لگنا، دانے اور پھنسیوں کا ظاہر ہونا۔ ایسا گھر جس میں جانداروں کی تصویر لٹکی ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ پیشاب کے قطرے آتے ہیں تو سونف اور الائچی کو پانی میں ڈال کر پیو۔ جس عورت کا ناک لمبا ہو اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے، یہ بزرگوں کی کہی ہوئی بات ہے۔ کڑوے بادام کبھی نہ کھاؤ کیونکہ اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہونے لگتی ہے۔ جو افراد اکثر لیٹ کر کھاتے پیتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی طاری ہو جاتا ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہے تو دودھ کے اندر الائچی ڈال کر پی لیا کرو۔ سورج مکھی کے تیل کی مالش پاؤں پر کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ ناظرین، کانوں میں میل بڑھ جائے تو سرسوں کا تیل کانوں میں ڈالو اور کچھ دیر الٹا چلو، میل نکلنا شروع ہو جائے گی۔ نہار منہ دہی کھانے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لیکوریا کا مسئلہ ہے تو
تو زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھا لیا کریں۔ انگوٹھے پر تیل لگایا کرو، نظر تیز ہوگی۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھا لیا کرو، کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ ناک پر تیل لگاؤ، ڈپریشن ختم ہوگا۔ خالص بادام کا تیل 2 قطرے ناک میں ڈالنے سے نیند بہت اچھی آتی ہے۔ ناظرین، سوتے وقت چہرے پر لیموں کا رس لگا دو، چہرے کی جلد گوری ہو جائے گی۔ نہار منہ شہد چاٹنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوستو، جامن کے پتے چبانے سے کبھی بھی آپ کے پاؤں سن نہیں ہوں گے۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر تیز ہوگی۔ جو لوگ خون کی کمی کا شکار ہیں وہ گنے کا جوس ضرور پیا کریں۔ زکام ختم نہ ہو رہا ہو تو کالے چنوں کا شوربہ پی لیا کرو، اس سے کافی مدد ملے گی۔ چہرے کی خوبصورتی کو بڑھانا ہے تو شہد اور دودھ چہرے پر لگاؤ۔ بکری پالنے سے دل نرم ہو جاتا ہے، بھیڑ کو پالنے سے ہمت پیدا ہوتی ہے۔ معدے کی صفائی کرنی ہے تو بطخ کا سوپ پیو۔ جو افراد کم عمری میں شادی کرتے ہیں ان پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ اگر آپ اپنی جلد کو ہمیشہ توانا رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ دہی کھانا مت بھولیں۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہتی ہے۔ نہانے کے فوراً بعد سرما مت لگایا کریں، اس سے بینائی کے کم ہونے کا خدشہ ہے۔ جو عورت چلگوزہ کھاتی ہے وہ عورت جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ دوستو، زیادہ کڑوی چیزیں کھانے سے چہرے کا رنگ کالا ہونے لگتا ہے۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پی لیا کرو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ کھانا کھا کر فوری نہایا مت کریں ورنہ آپ کا پیٹ باہر نکل آئے گا۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہے تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد مومن کے دل میں خوشی داخل کرنا سب سے افضل عمل ہے۔ والدین کے لیے چند گزارشات۔ بچہ 2 سال کا ہونے لگے تو اس کے سامنے لباس تبدیل نہ کریں۔ بچے کو خبردار کریں کہ وہ کسی اجنبی کی گود میں نہ جائے۔ خاص کر خیال رکھیں کہ بچے کا کوئی الٹا نام نہ رکھیں۔ خوش باش بچہ اداس نظر آئے تو وجہ جانے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لیا کریں۔ اکثر چھوٹی الائچی کھا لیا کرو، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ ناظرین، ذہنی دباؤ دماغ اور دل کو کمزور کرتا ہے، غم پھیپھڑوں کو کمزور کرتا ہے، غصہ جگر کو کمزور کرتا ہے۔ اگر آپ دنیا میں ہمیشہ کامیابی چاہتے ہیں تو پہلے ہی آپ کے اندر ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ صبح اٹھتے ہی ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کھجور کھاؤ، جوانی قائم رہے گی۔ شام ہوتے ہی 3 بار نمکین پانی سے غرارے کرو۔ جو کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے اس کا دماغ کمزور ہونے لگتا ہے۔ نمکین اور کھٹی لسی پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ ناظرین، چل پھر کر سبق یاد کیا کرو، اس سے سبق جلدی یاد ہو جاتا ہے۔ ہلدی میں دودھ ڈال کر پینے سے سردی فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ بالوں پر تلوں کا تیل لگاؤ، بال گنے ہو جائیں گے۔ دسترخوان پر پیٹ کی اور غصے کے اندر اپنے ہاتھ کی حفاظت کرو۔ الائچی والی چائے پی لینے سے دانت کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد برتن اچھی طرح صاف کریں، آخری نوالے میں صحت ہوتی ہے۔ ناظرین، زیادہ میدا کھانے سے پیٹ کی چربی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اگر کسی کے رشتے کا اچھا سبب نہیں بن رہا تو روزانہ رات کو
بسم اللہ شریف پڑھ کر یا فتاحو کی تسبیح پڑھیں اور نہایت عاجزی سے دعا کریں، جلد اچھا سبب بن جائے گا۔ زیادہ نمک کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے، گنے کا رس پینے سے ہچکی بند ہو جاتی ہے، مولی کا رس پینے سے پتھری بننا بند ہو جاتی ہے۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی پانی میں ابال کر پلائیں۔ چاکلیٹ کھانے سے گلا صاف ہو جاتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد پانی پینا جسم کو موٹا کرتا ہے۔ اگر انسان کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو انسان کی عمر بڑھ جاتی ہے۔ بٹیرے کا گوشت کھا کر اوپر سے چند دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو سمجھ جائیں بوڑھے ہو جائیں گے مگر طاقت کم نہیں ہوگی۔ جس گھر میں گلاب کا پودا ہو وہاں خوشی آتی ہے۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اولاد نیک ہو تو اپنے شوہر سے ہمیشہ حلال رزق کا تقاضا کرے۔ اگر ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہا کریں۔ اگر آپ سوتے ٹائم خراٹے لیتے ہیں تو رات کو نمکین پانی کے غرارے کریں۔ جس بچے کو ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے اس کی صلاحیت دب جاتی ہے۔ جس کو مار پیٹ کر کوئی چیز سکھائی جائے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ والدین بچوں کے سامنے جھگڑا کرتے رہیں تو بچہ نافرمان بن جاتا ہے۔ لہسن استعمال کرنے سے خون پتلا ہو جاتا ہے اور خون کی شریانیں کھل جاتی ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ نہانے سے پہلے ایک لیمو نہانے والے پانی میں نچوڑ لینے سے آپ کو مہنگے پرفیوم استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ہاضمہ درست کرنے کے لیے 1 چمچ شہد اور 1 چمچ ادرک کا رس لے کر ملا لو۔ اسے نیم گرم کر کے دن میں 2 بار پینے سے ہاضمہ درست ہو جائے گا۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، اس سے ان کی مٹی کھانے کی عادت چھوٹ جائے گی۔ حریر کا مربع کھانے سے عقل بڑھتی ہے، جوڑ اور ٹانگیں ہاتھی جیسے مضبوط ہوتے ہیں۔ شہد کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ رات کو نیم گرم پانی کے 2 گھونٹ پی لینے سے دن بھر کی تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ روز صبح 1 پیالی دہی میں صرف 2 دانے میتھی کے ملا کر کھا لیں تو یوں سمجھے کہ جسم کے بڑے بڑے دکھ ختم ہوں گے۔ کمر کا درد جیسے غائب، آنکھوں کی کمزوری دور، یاداشت روشن اور بار بار پیشاب آنے کی شکایت ہمیشہ کے لیے ختم۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ناظرین، یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے معالج کے مشورے کے بغیر مت کریں۔ یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔